مار کھوڑ سے ملاقات۔ گلگت چونکہ کشمیر کا حصہ ہے اور تھا، یہ غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین ہے اور اس میں بسنے والے لوگ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کی سرحد 3 ایٹمی ملکوں سے ملتی ہے۔ میں گلگت کی طرف محو سفر تھا، کہتے ہیں اس کے پہاڑوں میں مار خور بستے ہیں، اور دوران سفر ایک پہاڑ کے قریب سے گزرتے ہوئے میری ایک مار خور سے ملاقات ہوئی۔ یہ ایک بزرگ مار خور تھا۔ مجھے دیکھتے ہوئے وہ میری طلب علم و حکمت اور پرواز کو پہچان گیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، میں عرصے دراز سے تیرے انتظار میں تھا۔ میں نے سلام عرض کیا اور حیرت سے پوچھا، میاں آپ اتنے مشکل گزار پہاڑوں پر کیسے رہتے ہیں؟ کہنے لگا، ابن آدم ہمیشہ یاد رکھنا، مار کھوڑ پہاڑوں کو چھوڑ کر میدانوں میں آباد ہو جائیں تو ان کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ کیا تجھے نہیں معلوم اقبال نے کیا کہا تھا؟ جب پہاڑ اپنی خودی کو چھوڑ کر صحرا بن جائیں تو وہ سیلاب کے شکوے کرتے ہیں، اسی طرح جب مارکھور پہاڑوں کو چھوڑ کر میدانوں میں آباد ہو جائیں تو وہ ہر دن جنگل کے درندوں سے اپنی زندگی کی بھیک مانگتے ہیں اور اس کے شکوے کرتے ہیں۔ بزرگ مارکھور کہنے لگا، آج میں تجھے اپنی دوستوں کی کہانی بتاتا ہوں۔ ابن آدم، آج سے بہت سال پہلے ہماری شیر اور بھیڑیے سے جنگ ہوا کرتی تھی۔ شیر اور بھیڑیے ہمیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکتے تھے کیونکہ ہمارا مسکن پہاڑ تھے۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ہمارے ایک مارکھور کی شیر سے ملاقات ہوئی۔ شیر ندی سے پانی پی رہا تھا۔ مارکھور سے کہنے لگا، تم میدانوں میں کیوں نہیں آباد ہو جاتے؟ میدانوں میں ہریالی ہے، سبزہ ہے، خوبصورت درخت و پرندے ہیں اور امن و امان ہے۔ مارکھور نے اس سے کہا، میاں بھیڑیے اور شیر کی موجودگی میں ایک مارکھور کی زندگی میدانوں میں کیسے ممکن ہے؟ شیر کہنے لگا، جناب والا، آپ ہمیں غلط سمجھ رہے ہیں۔ ہم شیر اور بھیڑیے نے مل کر فیصلہ کیا کہ آج کے بعد کوئی خون خرابہ نہیں کریں گے۔ ہم نے جنگل کی ایک کونسل بھی بنائی ہے، اس میں ہر طرح کے لوگوں کو شرکت کی دعوت دی ہے، اس میں بولنے کی آزادی ہے۔ اگر آپ میدانوں میں آ جاتے ہیں تو آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ شیر نے مزید اس مارکھور سے کہا، اب شیر اور بھیڑیے گوشت نہیں بلکہ گھاس کھاتے ہیں۔ یہ مارکھور شیر کی باتوں میں آ گیا اور میدانوں میں چلا گیا۔ اس مارخور کو دیکھتے ہوئے بہت سے اور ساتھی بھی اس کے ساتھ چل دیے۔ شیر اور بھیڑیے نے جنگل والوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اب خون خرابہ نہیں کریں گے اور وہ گوشت کے بجائے جنگل کا سبزہ اور گھاس کھائیں گے۔ ابن آدم، میرے تمام کنبے کے مارخور میدانوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ وہ شیر کی باتوں میں آ گئے۔ جب لوگ میدانوں میں آباد ہو گئے، ان کے ذہنوں میں یہ بات پختہ کر دی گئی تھی کہ شیر اور بھیڑیے جنگل کا امن و امان برقرار رکھنے کا موجب ہے، لیکن حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہ تھا۔ جنگل میں شیر اور بھیڑیے نے اب جنگل کے معصوم جانوروں کے خون کو بہانے کا عزم کیا تھا اور وہ اس پر آج بھی قائم ہے۔ میں بڑا حیران ہوا اور میں نے بزرگ مارخور سے پوچھا، تو ان مارخوروں کا کیا بنا؟ ابن آدم، جب یہ میرے دوست مارخور جب میدانوں کی طرف سفر کر رہے تھے، میں نے ان کو بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ مانی۔ آج ان کی حالت بد سے بدتر ہو چکی ہے۔ آج مکمل طور پر شیر اور بھیڑیے کے کنٹرول میں آ چکے ہیں۔ میں نے یکدم بزرگ مارخور سے پوچھا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بزرگ مارخور کہنے لگا، ابن آدم، جب مارخور میدانوں میں چلے گئے اور وہ بھیڑیے اور شیر کی اس کونسل کا حصہ بن گئے، اس کونسل میں ان کو بولنے کی آزادی تھی اور اس کونسل کا سال میں ایک دفعہ اجلاس ہوتا تھا۔ کہنے کو تو یہ کونسل آزادی اور امن کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اس کونسل کا مقصد مارخوروں کو پہاڑوں میں جانے سے روکنا اور ان کو شیر اور بھیڑیے کے آگے علم بغاوت بلند کرنے سے روکنا تھا۔ شیر اور بھیڑیے اس طرح کرتے کہ وہ سبزے میں کچھ ایسی ملاوٹ کرتے جس کی وجہ سے انہیں کھانے والے آہستہ آہستہ بیمار ہو جاتے۔ مارخوروں کے ہاں جب کوئی بیمار ہوتا، شیر اور بھیڑیا اس کو لے جاتے اور اس کو کھا لیتے۔ شیر اور بھیڑیے کا موقف یہ تھا کہ اگر ہم اس کو نہیں کھائیں گے تو جنگل میں بیماری پھیل جائے گی۔ جنگل میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اس کو لے کے جانا ہوگا، ہمیں اس کو کھانا ہوگا۔ یہ ہم جنگل کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ مارخوروں کے کنبے میں اتنی کسی کی ہمت نہ تھی کہ وہ ان کے آگے بول سکیں۔ بزرگ مارخور یہ بتاتے ہوئے رونے لگا۔ میں نے کہا، میاں حوصلہ رکھیں، میں آپ کا درد سمجھ سکتا ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، ابن آدم یاد رکھنا، جن کی آبیاری خون سے ہوئی ہو
ان سے امن کی توقع مت کرنا۔ جب جنگل کے درندے یہ بات کہیں کہ وہ سبزہ کھاتے ہیں تو وہ اس سبزے کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو سبزہ ایک سبزہ خور جانور کے پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی جس چیز کو امن کہتے ہیں اصل میں وہی جنگ ہوتی ہے۔ حقیقت میں امن صرف جنگ کے لیے تیار رہنے سے ممکن ہے۔ مارخور کی زندگی تب ہی ممکن ہے جب ان کا مسکن پہاڑ ہوں۔ ابن آدم اپنی قوم سے کہہ دو جب تک خلافت کی طرف واپس نہیں لوٹ جاتے اس وقت تک جنگل کے درندے ان کا خون خرابہ کرتے رہیں گے۔ ابن آدم یاد رکھنا، اہل مغرب کی آبیاری خون سے ہوئی ہے، ان سے امن کی توقع مت کرنا، ان کا امن محض اپنے ملک میں محدود ہوتا ہے۔ ابن آدم تجھے معلوم ہے مارخور اور سانپ کی دشمنی ازل سے ہے۔ مارخور نے کبھی سانپ سے شکست نہیں کھائی تھی۔ شیر اور بھیڑیے نے ایک سانپ کو ان مارخوروں کے مسکن میں آباد کر دیا ہے۔ سانپ کا دعویٰ ہے کہ آج سے 5000 سال پہلے اس کے آباء و اجداد یہاں پر بستے تھے۔ شیر اور بھیڑیے مارخوروں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ سانپ کی حقیقت کو تسلیم کریں۔ مارخوروں کے اندر بھی ایسے مارخور موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ سانپ کی حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے، بلکہ وہ تو ان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بھی رضامند ہو چکے ہیں۔ ان نادانوں کو معلوم نہیں سانپ کا زہر کتنا خطرناک ہے۔ اب تو مارخوروں کے بچے سانپ کے ساتھ کھانا کھانے پر بھی رضامند ہو چکے ہیں۔ سانپ کے زہر کو وہ شوگر سمجھتے ہیں۔ ابن آدم مسلمانوں سے کہہ دو وہ اسلامک گلوبلائزیشن کے پرچم تلے اکٹھے ہو جائیں۔ سانپ، شیر اور بھیڑیا ان کے مشترکہ دشمن ہیں۔